بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل خانقاہ قادریہ عبدالیہ پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ریگولر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پہ لب گشائی سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و اہلہ الکریم وبارک وسلم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہے کہ اس نے بابرکت مہینوں میں سے ایک بابرکت مہینہ ماہ محرم الحرام شریف ہماری اور آپ کی زندگی میں پھر سے ایک بار عنایت فرمایا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی عظمت و حرمت و بزرگی و برتری احادیث کریمہ میں وارد ہوئی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: منہا اربعۃ اشہر حرم، 4 مہینے اللہ رب العزت کے نزدیک حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام شریف ہے، اس کے بعد رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک۔ یہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک حرمت والے ہیں، اہمیت والے ہیں، قدر و منزلت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ہمارے اوپر یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اوپر روزہ رمضان کا روزہ فرض قرار نہیں دیا تھا تو اس سے پہلے محرم الحرام شریف کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ دوستان محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پہ رب قدیر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ میں نے یہ جو کچھ بھی دین کی خدمتیں کی ہیں، تبلیغ کیا ہے، قربانیاں پیش کی ہیں، طائف کی وادیوں میں پتھر کھایا ہے، لہو لہان ہوا ہوں، اس کے عوض میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، البتہ مانگتا ہوں تو الا المودۃ فی القربى، ہمارے قرابت داروں سے محبت سے بھی بڑھ کر ایک اسٹیج ہے مودت کا۔ مودت طلب کی جا رہی ہے ہم سے اور آپ سے، لیکن اس مودت کا ہم حق ادا کریں گے تو کیسے کریں گے؟ جب تک ہم یہ جانیں گے نہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقربا میں کون لوگ ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اللہ اور رسول کے نزدیک ان کی قدر و منزلت کیا ہے، جب تک ہم ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ نہیں کریں گے تب تک ہم یہ کیسے طے کر پائیں گے کہ ان سے محبت نہیں بلکہ اس سے اور ایک اسٹیج بڑھ کر مودت کا تقاضا ہم سے اللہ اور رسول نے کیا ہوا ہے۔ دوستان محترم، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی آمد سے قبل ہی ہمارے اور آپ کے دلوں میں امام عالی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادیں تازہ ہو جایا کرتی ہیں، اور کربلا میں درد انگیز واقعات جو رونما ہوئے ہیں وہ سب اہل علم حضرات کے علم میں تو ہے ہی،
جو علم نہیں رکھتے ہیں کم از کم وہ بھی یا حسین کی صدائیں بلند کرنے پر اپنے عشق کے ہاتھوں، اپنے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔ دوستان محترم، پر غور کا مقام یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اتنا بڑا سانحہ جو گزرا ہے، جو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا، اور رہتی دنیا تک ایسی عظیم قربانی دوبارہ کبھی پیش کرنے کی کسی کے اندر جسارت ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ذات حسین کی ذات تھی، جنہوں نے خود کے ساتھ اپنے کنبے کو بھی قربان کر دیا اور دین کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ دوستان محترم، امام علی مقام نے یہ جو اتنی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس قربانی کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام علی مقام نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ خلاف شرع اپنی زندگی گزارا کرتا تھا، وہ فاسق و فاجر تھا۔ تو دوستان محترم، آج ہم صرف یا حسین کی صدائیں بلند کریں اور امام حسین کی سیرت سے کوسوں دور رہیں تو یہ محبت کا دعویٰ حقیقی نہیں بلکہ کھوکھلا دعویٰ ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پہ ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اے میرے نانا جان کی امتیوں، تمہارے جسم میں آخری سانس بھی باقی رہ جائے اور شریعت کے اوپر اگر کوئی آفت آ جائے، شریعت کے خلاف اگر تمہیں کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے تو تم اپنی جان کو قربان کر دینا، لیکن خلاف شرع کوئی بھی کام نہ کرنا۔ دوستان محترم، ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں کہ کیا ہم نے امام علی مقام سے جو محبت کا دعویٰ کیا ہے، تو امام علی مقام جنہوں نے حق و صداقت کو بلند کیا اور صبر و استقلال کے ساتھ جام شہادت کو نوش فرما لیا ہے، لیکن آپ نے ناجائز کا ساتھ نہیں دیا، حرام کا ساتھ نہیں دیا، ایک فاسق و فاجر کا ساتھ نہیں دیا۔ دوستان محترم، آج ہمارے یہاں کے گھروں کا ہی معاملہ ہے کہ اگر شوہر بالکل سیدھی سادھی صوفی والی زندگی گزار رہا ہے، صبح وہ ڈیوٹی جاتا ہے، شام کو آتا ہے، صدق و صفا کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ناجائز سے کوسوں دور رہتا ہے، رشوتیں نہیں لیتا ہے، تو خود اس کے گھر والے اسے ڈیمورلائز کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی بیوی بولتی ہے تم کیا کر رہے ہو، بس صبح جاتے ہو شام چلے آتے ہو، دیکھو تمہارے چھوٹے بھائی نے یا بڑے بھائی نے کیا سے کیا کر لیا، گاڑیاں بنا لی ہیں، بنگلے بنا لیے ہیں، اور ایک تم ہو کہ سیدھی سادھی زندگی گزارتے ہو۔ کیوں نہیں تم بھی کچھ ایسا کرتے ہو جس سے ہم بھی آنے واحد میں آنن فانن ڈیولپ کر جائیں اور ترقی کی منزلیں طے کر جائیں۔ دوستان محترم، ہمارے نزدیک ترقی کرنا یہی ہے کہ ہم ناجائز اور رشوتیں لے کر اپنے مکان بنا لیں، اونچی اونچی عمارتیں تیار کر لیں، یہی ہمارے نزدیک ترقی کی علامت ہے۔ دوستان محترم، آئیے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں چلتے ہیں۔ امام علی مقام ہے، 3 دن سے پانی بند ہو چکا ہے، بھوکے اور پیاسے ہیں۔ امام علی مقام کی شان کیا کہنا، آپ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گود کے پروردہ ہیں۔ قربان جائیے آپ کی زوجہ محترمہ پر بھی، قربان جائیے آپ کے شہزادوں پر بھی، کسی ایک نے پائے استقلال کو جنبش نہیں دیا ہے، کسی ایک نے آپ کے ارادے کو ڈیمورلائز نہیں کیا ہے۔ بی بی شہربانو یہ کہتی ہوئی نہیں آئی آپ کی بارگاہ میں، اے امام علی مقام یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، یہ ننھے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین یہ کہتے ہوئے نہیں نظر آ رہے ہیں کہ اے ابا جان، کیا ہمارے حال زار پہ آپ کو ترس نہیں آتا ہے، آپ کیوں نہیں بیعت کر لیتے ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں اگر آپ بیعت کرتے تو کوئی عام ناگرک بن کر نہیں رہتے، کوئی عام شہری بن کر نہیں رہتے، بلکہ کسی ایک علاقے کے آپ گورنر بنا دیے جاتے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے۔ لیکن آپ
آپ کی زوجہ محترمہ اور شہزادوں نے بھی یہ نہیں پسند کیا، بلکہ یہی کہا ابا جان مجھے بھی حق پر رہ کر حق کی راہ میں شہید ہونے کی اجازت دے دی جائے۔ دوستان محترم، یہ کربلا کا واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حق و صداقت کے ساتھ زندگی گزارا جائے اور ناجائز و حرام سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کی تکمیل کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سیرت امام علی مقام اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔